باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1982 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الذاریات کی آیت 24 سے ہو رہا ہے، 51/24۔ کبھی ہمارے شاعر کہا کرتے تھے کہ انسانوں کی قسمت افلاک کے تابع چلتی ہے، بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشاء۔ لیکن اب جو انقلاب آیا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ آسمان ہم انسانوں کی روش کے تابع چلتے ہیں۔ جیسے ہمارا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اب کیا ہے اور گھڑی بھر کو کیا ہو جائیں گے، اب آسمان کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ گھنٹہ بھر پہلے جس دور سے یہاں بارش ہو رہی تھی ہمارا خیال تھا کہ آج شاید درس کا ناغہ کرنا پڑے، اور اب دھوپ کی وجہ سے شامیانے لگانے پڑ رہے ہیں۔ تو بہت طاقتور ہے ہمارا تلون مزاج، جو ہے آسمان تک کو متاثر کیے جا رہا ہے۔ درس کا جیسے میں نے عرض کیا ہے آغاز سورہ 24 سے ہو رہا ہے، آیت 24 سے ہو رہا ہے، سورہ 51 سے۔ سابقہ آیات میں قرآن کا جو انداز ہے وہ بات ساری جو نقطے کی ہے قرآنی تعلیم میں، وہ قانون مکافات عمل ہے۔ انسان کے ہر عمل کا ایک متعین نتیجہ، اور اسے ہی وہ بدلائل و شواہد سمجھاتا چلا جاتا ہے۔ سابقہ آیات میں اس نے خارجی کائنات کے مختلف شواہد کو پیش کیا کہ تم دیکھو کہ کس طرح سے ایک خاص عمل اسی قسم کا متعین نتیجہ مرتب کرتا ہے، اور پھر جیسا کہ اس کا انداز ہے، یہ تو دلائل تھے، شواہد وہ پیش کرتا ہے اقوام سابقہ کی داستانوں کو، ان کے معال اور انجام کو۔ جیسا کہ قریب قریب ہر درس میں یہ دہرایا جاتا ہے، یہ داستانیں کوئی تاریخ کے نصاب کے طور پر پیش نہیں کی جاتی۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں قوم نے اس قسم کا نظام قائم کیا، اس قسم کی روش اختیار کی، اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ جہاں بھی کوئی قوم اسی قسم کی روش اختیار کرے گی اور ایسا ہی نظام قائم کرے گی، اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔ یہ ہے مقصود ان داستانوں کے بار بار دہرانے کا، کہ تم دیکھ لو کہ تم کس روش پہ چل رہے ہو، تمہارا نظام کیسا ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہم کسی کی خاطر اپنی روش کو نہیں بدلیں گے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ ہے مقصد ان داستانوں کے دہرانے کا۔ تو دلائل جو تھے خارجی کائنات کے وہ پیش کرنے کے بعد پھر تاریخی شواہد قرآن نے پیش کیے ہیں۔ آنے والی چند آیات کے اندر قریباً جتنے بھی اقوام سابقہ کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلا گیا ہے، یعنی ان آیات میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کی گئی، کیونکہ ان کی تفاصیل تو مختلف مقامات پر اس نے بڑی شرح و بسط سے بیان کی ہوئی ہے۔ ان کو یکجا کیا جائے تو وہ پوری مسلسل تاریخ بن جاتی ہے ہر ایک قوم کی۔ دوسرے مقامات پر وہ صرف کچھ اشارہ کرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے۔ بات وہ شروع کرتا ہے قوم لوط سے۔ وہ جو ان کے ہاں جنسی بدنہادی تھی، سیکس پرورشن، اسی اشارے میں ہی میں بات کروں گا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ چیز انفرادی نہیں ہوتی کہ اس تقاضے کو جس طرح سے جی چاہے اس کی تسکین کر لی جائے، اس کے لیے حدود مقرر ہیں۔
اور حدود فراموش قوم جو ہے وہ بالآخر تباہ ہو کر رہتی ہے۔ لیکن جہاں بھی قوم لوط کا ذکر آیا ہے اس کی ابتدا قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے واقعہ سے کی ہے کہ وہ راستے میں پڑھتے تھے اور یہ جو حضرت لوط کی طرف خدا کے فرستادہ گئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم کو مل کر آگے پہنچے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے اپنے وطن سے تو ان کے ساتھ حضرت لوط بھی ان کے ساتھ آئے تھے، وہ ایمان لے آئے ہوئے تھے، ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ آپ کے بھتیجے تھے، لیکن بہرحال وہ آپ کے ساتھ ہی آئے۔ لیکن وہ تو یہ جسے ڈیڈ سی آج کہتے ہیں بحر میت، وہ یہ فلسطین کے علاقوں کے اندر گرد و پیش ہی تمام کا اقوام تھیں اور تمام انبیاء کرام آئے تھے، تو وہ تو وہاں سیٹل ہو گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے ان علاقوں میں جو شام کے ساتھ ملتا ہے، یا یوں کہیے کہ شام کے علاقوں کے اندر، اور وہاں سے اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو انہوں نے حجاز میں بسایا اور یہاں انہوں نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ تو راستے میں یہ پڑھتے تھے، یہ اس دور کا ذکر ہے جب حضرت لوط بحر میت پہ نبوت سے سرفراز ہو چکے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر شام کے علاقے میں۔ تو ذکر قرآن یوں کرتا ہے کہ اس کے فرستادہ جو حضرت لوط کی طرف گئے تھے وہ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہوئے گئے، اور اس کے لیے بھی ایک یوں ہی نہیں راستے میں وہ ملتے ہوئے گئے، ایک اہم فریضہ ان کے ذمہ تھا، ایک خوشخبری تھی جو حضرت ابراہیم کو دینی تھی۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ رسول کیا تمہیں ابراہیم کے مہمانوں کا جو بڑے معزز تھے ان کا ذکر بھی آپ کے سامنے بھی آیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ان کے متعلق؟ یہ انداز ہے قرآن کا بات بیان کرنے کا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام، قال سلام، وہ جب آئے ہیں دونوں نے، انداز ہی یہی ہے، قرآن کی تعلیم جو ہے اس کا ملخص یہی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی سلامتی کا خواہاں ہو، اور بڑا ہی جامع لفظ ہے، اس میں حفاظت، پروٹیکشن، امن ایک طرف، اور دوسرے کی نشو و نما، صلاحیتوں کی برومندی یہ دوسری طرف، اس کو تکمیل تک پہنچانا۔ ایک لفظ کے اندر یہ دونوں معنی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی معنی ہیں۔ تو قرآن نے انبیاء کرام کے متعلق بھی کہا، خدا بھی ان کو سلام علیہ کہتا ہے، وہ آپس میں بھی یہی کہتے ہیں، وہ جو دوسرے افراد سے ملتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ جب ملیے تو کہیے السلام علیکم، بڑی جامع چیز، اور ادھر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام۔ اور اب ہماری ہر زندگی کی طرح یہ بھی ایک رسم بن کے رہ گئی ہے۔ السلام علیکم کہتے ہیں تاکہ ذرا قریب آئے تو میں جلدی سے گلا گھونٹ سکوں اس کا۔ انہوں نے کہا سلام، انہوں نے جواب میں بھی کہا سلام۔ قوم منکرون، وہ کوئی جانے پہچانے ہوئے لوگ نہیں تھے، اجنبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے کہ کون ہیں، لیکن پہچانے نہ بھی جائیں بہرحال مہمان تو تھے، اجنبی مہمان بھی معلوم۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو چنانچہ وہ گئے اور وہاں سے اس زمانے کی ضیافت جو تھی، دعوت جو تھی، گوشت پہ ہی گزارا تھا ان لوگوں کا، اور بہترین ضیافت گوشت کی ہوتی تھی، تو وہ گئے کہ وہ ایک بچڑے کا، بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت لے کر آ گئے۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، وہ انہوں کے پیش کیا کہ کھائیے، اور انہوں نے نہ کر دی کہ نہیں شکریہ، ہم نہیں کھاتے۔
تو یہ جو ان کا انداز تھا اس سے انہیں کوئی ایسا احساس ہوا کہ انہوں نے کچھ یگانگت کا ثبوت نہیں دیا. مہمان بن کے آئے تھے تو مہمان بداری کا تو طریقہ کا انداز یہ ہے نا کہ کچھ تھوڑی سی یگانگت ہوتی. تو یہ کیوں اس انداز سے انہوں نے یہ طرز رد عمل ان کا ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے انہیں کچھ اس کا احساس پیدا ہوا. منہم خیفۃ قالوا لا تخف، وہ بھی اندازے سے پہچان گئے کہ ان کو کچھ تردد ہوا ہے. کہا کچھ تردد کی بات نہیں ہے، یعنی سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، تردد کی بات نہیں ہے. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ دوسرے مقامات پہ بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے کہ یہاں بھی آئے گا کہ اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی، بڑھاپے تک کی عمر آ گئی ہوئی تھی، خود بھی بیوی بھی، اور ابھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی. اور یہ بھی ہے کہ اگر پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اس کے 14 سال بعد تک پھر دوسرا بیٹا نہیں پیدا ہوا. حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرے بیٹے تھے اور وہ 14 سال بعد وہ پیدا ہوئے تھے. تو ممکن ہے یہ چیز بھی ہو، کچھ نا امیدی کسی صورت ہو. تو انہوں نے ایک لڑکے کی بشارت دی علیم کہ وہ بیٹا بھی بہت صاحب علم ہوگا. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عُجُوبٌ عَقِيمٌ. تو بیوی نے سنا تو اس نے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا کہ ہائے میری توبہ، اس بڑھاپے کے اندر اور اولاد کی بات تم کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی جیسے عام طور پہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو کچھ شرم کی سی بات ہے، 80-85 سال کا یہ بوڑھا، میں 70-75 سال کی بوڑھی، اور میرے متعلق کہہ رہے ہو کہ میرے یہاں اولاد ہوگی، کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ ایسے ہی ہے جو ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم. اس نے کہا کہ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ تو ایک پیغام خداوندی تھا جو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، اور جب اس نے یہ بات کہی ہے خدا نے تو بہرحال یہ تو ایسے ہو کے رہے گی، چیز ہوگی. جناب یہاں 2 لفظ آئے ہیں، هو الحکیم العلیم. یہ ہے مقام جہاں کھڑا ہونا پڑتا قرآن کے لیے. یہ جو اب اس بڑھاپے میں بھی اولاد ہو رہی ہے تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. معجزے میں حکمت کا تعلق ہی نہیں ہوتا. جو تصور ہے میریکل کا وہ تو یہ ہے کہ جتنے قاعدے قانون عوام ہوتے ہیں ان کو ڈیفائی کرتا ہوا ایک واقعہ سرزد ہوتا ہے. اس کے تو معنی معجزہ کہ عقل کا عاجز آ جانا ہے کہ عقل سمجھ ہی نہ سکے یہ کیسے ہو گیا. تو جو چیز ایسی ہو اس میں دلائل اور حکمت کا کیا تعلق، خدا کے حکیم ہونے کا کیا تعلق؟ علیم وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں اولاد ہو رہی، حکیم کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو حکمت کی روح سے ہو جائے گی. ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ خدا اس پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ نہیں کہا. میں نے عرض کیا نا قرآن کریم کس طرح سے عزیزان من سمجھا جاتا ہے. یہاں یہ چیز اور یہ دوسرے مقام پہ آ چکی ہوئی ہے بات. اسی قسم کا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا. ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، وہ بھی کبر سے نہیں تھی. ان کے ہاں بھی اسی طرح سے بشارت دی گئی تھی. انہوں نے بھی یہی، ان کا بھی رد عمل یہی تھا، اور وہاں بھی یہی چیز تھی کہ حکمت سے کام لیا. تو اب آج کل کی اصطلاح میں تو واقعی حکمت طبابت کو کہتے ہیں.
بہرحال حکمت کا لفظ یا حکیم کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں قاعدے قانون کے مطابق کوئی بات ہوتی ہے۔ وہاں کیا کہا تھا قرآن نے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ 21/90۔ ان کی بیوی میں کوئی ایسا نقص تھا، بیماری تھی جس کی وجہ سے استقرار حمل نہیں ہو رہا تھا، اس کی اصلاح ہو گئی۔ اور کیا بات ہے، قرآن ایک لفظ میں ساری گتھیاں سلجھا جاتا ہے۔ اصلاحنا تو ٹھیک تھا کہ اس کی اصلاح ہو گئی، وہاں ہے لہو، خاوند میں کوئی نقص نہیں تھا، وہ اس کے لیے اس قابل ہو گئی کہ استقرار حمل ہو جائے۔ اصلاحنا لہو، تو اب نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی وہ معجزے والی بات نہیں ہے، اس کی اصلاح کر دی گئی، اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی اس بات کی، اولاد پیدا کرنے کی۔ اور خاوند تو ٹھیک ہی تھا، بھلا چنگا تھا، لہو، تو اس طرح سے اولاد پیدا ہو گئی۔ اور یہاں بھی قرآن کریم نے حکیم علیم کہا ہے، تو یہ اسی انداز کی کوئی چیز ہے جیسے بھی ہے، تفصیل تو قرآن نے نہیں دی، لیکن خود یہ چیز بتا رہی ہے کہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے ضمن میں واقعہ ہوا تو کچھ اس قسم کی چیز ہے کہ واقعہ نہیں ہوئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے پیشتری یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں باتیں یہ چلی ہوئی ہے، اول تو یہی بات چلی ہوئی ہے کہ وہ اولاد کیسے پیدا ہو گئی تھی، اور پھر یہ باتیں چلی ہوئی ہیں کہ یہ آنے والے کون تھے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ فرشتے تھے، ملائکہ جنہیں کہتے ہیں۔ اب یہ کہنے والے جو ہیں ان کے متعلق تو حیرت ہے کہ 1000 برس سے ہمارے ہاں یہ چلی آ رہی ہے بات کہ وہ فرشتے تھے، انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، تو انسان کی شکل کے اندر آئے نا، وہ کہا کہ انہوں نے انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ فرشتے تھے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، یعنی فرشتے انسان کی شکل میں تو آ جاتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھاتے، کیا بتایا۔ اور اس میں تو ضرورت ہی نہیں کسی دلیل دینے کی، قرآن نے دیگر مقامات پر خود کہا ہے، ملائکہ کے متعلق رسول اللہ اور صحابہ سے کہا ہے کہ وہ نظر نہیں آیا کرتے۔ حیرت ہوتی ہے عزیزان مان مجھے تو ان چیزوں سے کہ اتنی لمبی چوڑی باتیں ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ قرآن نہیں ان کے سامنے تھا، قرآن کی طرف نہیں جاتے تھے۔ قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہے اور قرآن کے اس مقام کو کوئی نہیں لایا ہے سامنے کہ قرآن نے کہا ہے ملائکہ نظر نہیں آیا کرتے، اور باتیں جاری ہیں سر۔ کون تھے، اس شکل میں کیوں آئے تھے، انسان تھے تو انسانوں کی کیسی شکل تھی، چلی ہوئی ہے یہ باتیں۔ پہلے تو عزیزان من یہ سوچئے کہ دین سے اس سوال کا تعلق کیا ہے کہ وہ کون تھے، ہم سے اس کا واسطہ آج کیا ہے کہ وہ کون تھے۔ قرآن کریم نے ان کو مرسلین کہا ہے، رسل کہا ہے، خدا کے فرستادہ جسے کہتے ہیں، بھیجے ہوئے تھے، قاصد تھے۔ رسول کا لفظ تو آتا ہی قاصد کے لیے، اور رسول آتے ہی قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان ہوتے تھے، بشر ہوتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، کوئی بشر تھے، کوئی قاصد تھے۔ اب یہ بیٹھ کے متعین کرنا کیا، متعین کرنے کے لیے بحثوں میں پڑ جانا کہ وہ کون تھے، بشر نہیں ہو سکتے تھے،
کہ انہوں نے یہ بشارت اپنی طرف سے کی. وہ قرآن میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں. اپنی طرف سے بشارت نہیں دی تھی. ملائکہ تھے، ملائکہ بشکل، اب بات شروع ہو گئی کہ ملائکہ بشکل انسانی آ سکتے ہیں. چل بھائی، چلے ہوئے ہیں. کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تفسیروں پہ تفسیریں لکھی جا رہی ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ چیز آپ کوئی مان لے کہ جی چلی ملائکہ، کیا فرق پڑا اس کے دین پر، اس کے ایمان پر؟ کیا فرق پڑا ہماری زندگی پر؟ قرآن تو آیا زندگیاں سنوارنے کے لیے، انسان کو صحیح نظام دانے دینے کے لیے. اتنی باتوں کے بعد اگر یہ چیز کسی نے مان بھی لی تو کیا فرق پڑا اس سے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے، ہمارے فرستادہ تھے، بھیجے ہوئے تھے، قاصد تھے، پیغامبر تھے، وہ گئے تھے، اللہ اللہ خیر سن. اس سے زیادہ تو وہ پوچھے گا ہی نہیں صاحب. لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم سے پوچھیں گے ہی نہیں ان چیزوں کے متعلق. یہ کہتے ہیں صاحب اتبار کی آؤٹ آف دی ٹیکسٹ جو آتے ہیں نا کویسچن امتحان میں لڑکوں کو، پھر ایجیٹیشنیں ہوتی ہیں اس کے بعد کہ وہ یہ پوچھ بیٹھے، تو ہمیں اپنی طرف سے تو تیاری کر کے جانا چاہیے نا. یہ تیاری ہو رہی ہے جواب دینے کی جو پوچھا ہی نہیں جائے گا. یہ عزیزان من آج ہم اس چیز کو کوئی تھوڑا سا مذاق کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہ پھر یہ 1000 برس تک ہوتا کیا رہا. بات بڑی سہل ہے. یہ ملوکیت کا نتیجہ تھا کہ جتنے معاملات تھے وہ تو سارے رکھ لیے بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں. انہیں ضرورت تھی مذہبی پیشواؤں کے گروپ کو ساتھ رکھنے کی. یہ بڑا کام دیتے ہیں. ساتھ تو ان کو رکھ لیا، وظائف ان کے لگ گئے، کھانے کو مل گیا. اب یہ کرے کیا؟ پھر وہی پنجابی کا محاورہ کہوں کہ ویلی جٹی ان ویلے، انہوں ویلنا دیتا چھوٹا جہا تے نال ان دے دیتی. کپاہ تے کوئی ویلے ان ویل دے رہے 1000 بار. یہ آپ کے ہاں لائبریریوں پہ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں سے عزیزان من، ختم ہی نہیں ہوتی. اتنی ہیں اس 1000 برس میں. اور ان میں دیکھو تو جو سارا کچھ جو ہے ایک بڑے ماں نظر نہیں کہتے آؤں ساری ان نہیں ویلی ہوئی ہے. کوئی صاحب یہ بات سمجھ نہ سکے تو اپنے ساتھ والے کسی پنجابی بھائی سے پوچھ لیں کہ میں نے کہا کیا ہے. یہ سارا کچھ اس طرح سے، اور یہ سارے علوم آج پڑھائے جاتے ہیں. 9 سال تک پڑھاتے ہیں. 18 علوم ہیں سارے اون اور بیلنے کے متعلق. تو اب جو اور کام کوئی نہ رہا بساط دنیا کا، تو یہی کچھ کرنا تھا نا. اوہ کیا بات یاد آ گئی سب. ایک ان پڑھ زمیندار، فوج کا صوبے دار میجر. پھر ستمبر کا مہینہ آ رہا ہے، پھر سن 65 کی جنگ یاد آ رہی ہے، جسے اس قوم نے، ناشکری قوم نے اس طرح سے فراموش کیا ہے اور خود بھگت رہے ہیں. پھر کہ وہ بلبلی باقی نہیں رہے. اس جنگ کے بعد میں ان میدانوں کو دیکھنے کے لیے گیا تھا جہاں ان شہداء کے خون اس مٹی میں ملے ہوئے تھے. میں نے ان کا پھر طلوع اسلام میں ہر میدان کا ذکر کیا تھا. پاکستان کی نئی زیارت گاہیں طلوع اسلام میں خیم کرم کے مقام پہ میں گیا. وہاں ویسے تو صلح ہو چکی ہوئی تھی، جنگ اس وقت تو نہیں تھی، لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ خیم کرم ہم نے ہندوؤں سے فتح کیا تھا. وہاں اس کنارے کے اوپر ایک سپاہیوں کی ٹکڑی اور اس کا ایک کمانڈر، وہ صوبے دار میجر سا تھا. دوسری طرف سامنے ہندوؤں کی بھی اتنی تھی، لیکن جنگ نہیں تھی. میں ان سب سے باتیں کرتا تھا. یہ بڑی مارکے کی جنگ تھی جو خیم کرم میں لڑی گئی تھی.
اور یہ کہا گیا تھا کہ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل 1 منٹ کے وقفہ کے بغیر یہ جنگ انہوں نے لڑی تھی ان سپاہیوں نے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ اس میں آپ اور آپ کے سپاہی تھے وہ 3 دن کی؟ کہنے لگے جی ہاں ہم ہی تھے وہ۔ تو یوں ہی میں نے پوچھ لیا کہ 3 دن 3 راتیں آپ لڑتے رہے تو کچھ کھانے پینے کا کیا اس دوران میں تھا؟ عزیزان من، اس ان پڑھ صوبے دار میجر سپاہی نے مجھ سے کہا، شپت ماری میرے منہ پہ، کہنے لگا میاں صاحب یہ کھان پین دے کام ویلیاں دے ہوندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارسطو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا جو وہ 2 لفظوں میں بات کہہ گیا، یہ کام ویلیاں دے ہوندے ہیں۔ اس حالت کی کہنے لگے وہ چنوں کی پوٹلی بھی ہمارے پاس ہوتی تھی، پانی کی وہ کپی بھی، کہنے لگا اس کی فرصت کسے تھی کہ سوچے کہ چنا جائے اور گم کھائے جائے۔ اکنوں کرا دماغ کے پرست ز باغباں، بلبل چے گفتو گل چے شنیدو صبا چے کرد۔ ابھی کس کو فرصت تھی وہ یہ پوچھتا پھرتا، بلبل نے پھول سے کیا کہا، پھول نے کیا جواب دیا، صبا کیا کہتی ہوئی گزر گئی، فرصت کسے کس کی صاحب؟ اے ویلے سن جنہوں نے سارا کچھ اور الجھا دیا ہم کو انہی باسوں کے اندر۔ سارے علوم جو آپ پڑھائے جا رہے ہیں جن کے بعد یہ فارغ التحصیل ہو کر عالم کا درجہ لیتے ہیں، وہ یہ تعلیم ہوتی ہے، یہ باسیں ہوتی ہیں جو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرستادہ تھے، ٹھیک ہے جی خدا کے فرستادہ تھے، انہوں نے یہ بات وہاں کہی تھی اور خدا نے کہا ہے کہ وہ بشارت ہم نے دی تھی اور ہم جانتے تھے کہ کیا نقص ہے اور حکیم تھے۔ ہاں کہا کالا فما خطبکم ایھا المرسلون، دیکھیے مرسلون کا لفظ قرآن دے رہا ہے، اے خدا کے بھیجے ہوئے قاصدو تم کس مشن پہ آئے ہو؟ محض مجھے ملنے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ کہا کہ ہم وہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں یا قوم لوط کی بستیوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ انسانیت سوز جرم میں حد سے بڑھ گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن نے اسے لواطت کہتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اب یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت لوط کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ ہومو سیکشویلٹی، تو ان کی تباہی کے دن آ گئے ہوئے، پتھروں کی بارش ہو گئی ان کے اوپر آسمان سے۔ ہم جا رہے ہیں کہ وہ وہاں جو لوگ حضرت لوط کے پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں ان کو اطلاع دے دی جائے کہ وہ اس سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، چلے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ آگے جو ذکر آتا ہے مختلف قوموں کا، وہاں تک پہنچنے کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اس کا کیا تعلق تھا اس چیز کا۔ فلاں قوم نے اس قسم کے جرائم کیے، جھکڑ آیا تباہ ہو گئے، فلاں نے اس قسم کے یہ سیلاب آیا وہ تباہ ہو گئے، فلاں نے ایسا کیا زلزلہ آیا تباہ ہو گئے۔ ان دونوں میں تعلق کیا تھا؟ یعنی ان کے ان اخلاقی جرائم کا یا مذموم حرکات کا اور جس طریق سے وہ تباہ ہوئے ہیں ان کا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یعنی ساری بستی میں ایک ہی گھر تھا جو خدا کے قوانین کو صحیح مانتا تھا، اس پہ ایمان لایا تھا، اس کے سامنے جھکا ہوا تھا، ایک ہی گھرانہ تھا، ایک ہی گھر تھا، وہ حضرت لوط کا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیت من المسلمین کے معنی وہ ایک ہاؤس نہیں ہو سکتا، یہی ہے کہ وہ ایک مرکز، ایک گھرانہ، ایک خاندان
کیونکہ یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا اس میں تو بتایا کہ ان کی بیوی بھی خلاف تھی. جی ہاں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ اس گھرانے کی تو خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مخالفین میں سے تھی، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہی تباہ ہو گئی تھی. تو خیر بیت من المسلمین ایک ہی گھرانہ تھا جو اسلام لایا ہوا تھا پوری بستی میں. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اب یہ ہوا مقصد اس داستان کے بیان کرنے کا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس سے عبرت پکڑیں کہ اس قسم کے معائب اور ضمائم اور جرائم کا نتیجہ تباہی ہوا کرتا ہے. بات اتنی ہے جو قرآن نے بتانی ہے. واقعہ تاریخ کا بیان کرتا ہے کہ اس سے محسوس شواہد سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اور میں نے کئی دفعہ یہ بتایا ہے کہ قرآن نے انہی اقوام کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ عرب ان راستوں سے دن رات گزرتے تھے اور وہاں ان قوموں کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پڑے ملتے، تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہی نہیں کیا کرتے. تو ان کے ہاں عام چرچا تھا ان قوموں کا، یہ ان کے سامنے کی بات. اس لیے قرآن نے متعدد مقام پہ کہا ہے کہ تم وہاں سے گزرتے ہو دن رات تو دیکھو ان گزرے ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹوں پر ان کی داستان عبرت کیا لکھی ہوئی ہے. وہ کہتا تھا کہ تم کہانیوں کی طرح ان داستانوں کو دہراتے رہتے ہو، اصل مقصد جو ہے ان کہانیوں کا وہاں نہیں پہنچتے کہ یہی کچھ اگر تمہارے ہاں ہوا تو یہی انجام تمہارا بھی ہو جائے گا. یہ ہے جو وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، یہ ہے اصل مقصد داستان کے دہرانے کا کہ آنے والوں کے لیے ہم نے ایک پیغام عبرت رکھا ہے کہ وہ سوچے کہ ایسی روش کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے اور محض اتفاقی یا ہنگامی طور پہ نہیں ہو جاتا ہے، ناٹ بائی چانس یہ ہوتا ہے، خدا کے مقرر کردہ قانون مکافات کے مطابق ایسا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوگا. یہ قوم لوط کے میں نے کہا ہے نا کہ اس صورت میں ان آیات میں تفصیل نہیں دی، اور تفصیل چونکہ مختلف مقامات پر ہمارے سامنے آ چکی ہے، آگے بھی آئے گی، اس لیے میں بھی ان اشاروں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں، ورنہ ایک ایک کی تفصیل میں جاؤں تو اس میں تو پھر 2 4 درس لگ جائیں. وہ اپنے مقام پہ سامنے آ بھی گئی ہیں، سامنے آتی بھی رہیں گی. پھر قوم موسیٰ کا ذکر آ گیا. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا واضح کھلی ہوئے دلائل دے کر. اب اتنے سے یہ بات یہاں سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو ذہن میں ہمارے ہے نا کہ وہاں جادوگری کا کوئی کھیل تھا اور وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ دکھایا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، اور سامنے سے بھی وہ جادوگر تھے اور میدان میں جادوگری کا کھیل تھا. یعنی یہ بات جو تھی کہ ادھر سے انہوں نے جادو کا کھیل کھیلا، ادھر سے خدا کا ایک اولو العزم پیغمبر وہ بھی جادو کا کھیل کھیل رہا اور یہ زیادہ زبردست جادوگر ہوا. تو یہ ہوا خدا کے پیغمبر کا کام، جس کو خدا نے خود کہا تھا کہ ہم نے تیری تربیت بچپن سے کی ہے آج تک، اس لیے کہ تجھے ایک بہت بڑی مہم پہ بھیجنا ہے ہمیں. تو مہم یہ تھی جو جادوگری کا کھیل وہاں جانا تھا. ساری عمر وہ اللہ میاں سے کھاتے رہے ان کو. یہ چیزیں اپنے مقام پہ آ چکی، یہ جادو کا کھیل ہی تھا.
یہ کہتے ہیں اتنا بڑا زیادہ بھاری جادو تھا کہ یہ کامیاب ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ جادوگر جدھر سے جی چاہے آ جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ تو کامیاب کہتے ہیں. تو یہ ساڈا جادوگر سی کہ نہیں. میں سلطان مبین، دلائل جو بڑی واضح تھیں وہ تو ان کے سامنے دلائل لے کر گئے. ہر نبی اپنے پیغام کو دلائل اور براہین کی روح سے پیش کرتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، اس دور کی بھی جو ابھی جہالت کا دور تھا. عام طور پہ قوم اس کی واقف نہیں تھی. نبی پہلے دن سے دلیل سے بات کرتا تھا. خدا نے ہر نبی کے متعلق کہا ہے کہ وہ دلائل پیش کرتا تھا اور وہ دھاندلی کرتے تھے مقابلے. اور پھر آخر میں جب ہم آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں تو کم از کم آپ دیکھتے ہیں. اب یہاں تو یہ ہوا نا کہ حضرت نوح کے زمانے میں سیلاب آ گیا تو وہ قوم ڈوب گئی. حضرت لوط کے زمانے میں پتھراؤ ہو گیا تو وہ قوم ڈوب گئی. حضرت قوم عاد جو تھی زلزلہ آیا ڈوب گئی. قوم سمود جو تھی جھکڑ چلا تو تو یہ اگر یہی طریقے تھے ان کے جرائم کے بدلے میں ان کو سزا دینے کے یا تباہ کرنے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دور پورا ہمارے سامنے، اس میں تو کوئی بات بھی معجزانہ نہیں ہوئی ہے. یہ مدینے کی زندگی 7 سال کی 82 لڑائیاں لڑی، چھوٹی موٹی جھڑپیں اور بڑی بڑی جنگیں، اور ان میں کامیابی بھی ہوئی، ان میں شکست بھی ہوئی. حضور خود زخمی ہو گئے جنگ احد کے اندر، چھلنی ہو گئی تھی. کہہ رہے ہیں کہ یوں تیر چبھے ہوئے تھے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پہ ہو. صحابہ نے دیوار بن کے کھڑے ہو کے بچایا تھا. بیٹی زخم بھرنے کے لیے آئی تھی، وہ مرہم لگانے کے لیے جسے کہتے ہیں. شکست ہوئی ہے، قرآن میں شکست کا ذکر کہا گیا ہے کہ شکست اس لیے ہوئے کہ تم نے اپنے کمانڈر کی ہدایات جو تھیں ان کو نظر انداز کر دیا. جس مقام پہ اس نے تمہیں کھڑا کیا تھا اس مقام کو چھوڑ کے ادھر آ گئے. جگہ خالی دیکھی دشمن نے اور وہ آ گیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ بات جو ہے اس کو دیکھو کہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے، آئندہ نہ ایسا کرنا، پھر ایسی شکست ہو جائے گی. شکست بھی اس لیے ہوتی تھی کہ کوئی اسٹریٹجی میں غلطی ہو جاتی تھی. کامیابی اس لیے ہوتی تھی کہ جب وہ جنگ عذاب ہے جسے جنگ خندق کہتے ہیں، کوئی طریقہ اور نظر نہیں آتا تھا. عرب میں کوئی جانتا نہیں تھا اس سے پہلے اس اسٹریٹجی کو جنگ کی. مدینے کے گرد خندق کھود دی تھی حفاظت کے لیے. قرآن نے حکم دیا ہے کہ اپنی سرحدوں کے اوپر رسالے اتنی طاقتور رکھو کہ دشمن کو جرأت نہ ہو جائے تمہاری طرف قدم بڑھانے کی. کوئی معجزہ نہیں ہو رہا. تو یہ بھی جو انبیاء سابقہ کے زمانے میں جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ فطرت کے قوانین کی روح سے ہی ایسا ہوا تھا. اب میں ابھی عرض کروں گا کہ پھر ان دونوں میں تعلق کیا تھا. اب وہاں سے جو بتایا جاتا ہے جن کو وہ یہ بات نہیں، اب سیدھی سی بات یہ ہے ہر نبی کے سلسلے میں جو آتا ہے نا کہ ان پہ یہ تباہی آئی، تو وہاں یہ ہے کہ وہ جو ایمان لے آئے ہوئے تھے ہم نے انہیں اس سے پہلے اطلاع دے دی اور وہ وہاں سے نکل گئے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بستی پہ یہ پتھر برستے رہے، یہ جتنے بھی فاسق و فاجر گناہ گار مجرم ہیں ان کو تو پتھر لگے اور یہ جو ایمان والے ہیں ان کو نہ لگے. وہ پتھر اور تیر تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگے تھے، یہ ہوتے ان کو بھی لگتے. ان کو نکال لیا وہاں سے. وہ طریقہ یہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا ہی ذکر آتا ہے، سیلاب آنے والی بات. اس سے پیشتر نظر آتا ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے وہ لوگ کشتی کسے کہتے ہیں.
قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ سکھایا ابراہیم کو کہ کشتی یوں بنائی جاتی ہے. تو وہ دور ایسا تھا کہ وہ کشتی بنانا بھی خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے تھا، پہلے نہیں تھا. وہ کشتی بنا رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ ایک تالاب آنے والا ہے، اس میں اسی سے بچا جائے گا. وہ مذاق کرتے تھے. اگر وہ عزیزان من ان کو مذاق نہ کرتے، سیریسلی لیتے کہ بات کچھ ایسی کہتا اور وہ بھی کشتی بنانے لگ جاتے، وہ بھی بچ جاتے. بتایا تو کشتی نے، جس کے پاس کشتی ہوتی وہ بچ جاتا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو آواز دی تھی کہ آ جاؤ تم بھی بچ جاؤ. وہ تو الگ بات ہے کہ اسی نے انکار کر دیا، ورنہ وہ آتا کشتی میں بیٹھ جاتا، وہ بھی بچ جاتا. نہیں بیٹھا ہے، ڈوب گیا. میں ابھی عرض کروں گا کہ پھر ان دونوں میں تعلق کیا ہے. فتولا برکنہی فقال ساحر او مجنون. وہ اپنی قوت پہ، انانیت کے زور اس نے اعراض برتا، میں بہت بڑا ہوں، تمہاری بات کیوں مانوں، تم تو غلام قوم کے فرد ہو. اس کے فائدے کی بات کر رہے تھے، اس کے بچنے کی، تباہی سے محفوظ رہنے کی بات کر رہے تھے. اس نے نہیں مانا، انانیت میں نہیں مانا، قوت کے زہر میں، نشے میں تھا. وہ بات نہیں سمجھنے کی کوشش کی. کہا یہ مذاق کر کے، کہنے لگے یہ یا تو اپنے دعوے میں بہت بڑا جھوٹا ہے. یاد رکھیے عربی زبان میں سحر کے معنی جھوٹ، یہ جادو ہی نہیں ہوتا. باطل کے لیے لفظ آتا ہے، جھوٹ کے لیے آتا ہے، فریب کے لیے آتا ہے، کذب کے لیے آتا ہے، ہر بناوٹی چیز کے لیے آتا ہے. جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، یا تو دانستہ جھوٹ بولتا ہے، اور یا یہ پاگل ہو گیا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، یہ قوم غلام جو تمہاری ہے یہ مالک ہو جائے گی. کہتا ہے یہ پاگل کی بات نہیں تو اور کس کی بات ہو سکتی ہے. اگر وہ سنجیدگی سے سوچتے جو کوئی یہ کہہ رہے تھے تو بچ جاتے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ الْمُلِيمُ. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کان ہی نہیں دھرا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تباہی آ جائے گی. قوت کے زور میں اس نشے میں بدمست رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ غلط چال چلی، یہ تو پار لگ گئے، وہ ڈوب گئے. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم. اور قوم عاد کا بھی واقعہ تم کو معلوم ہے. ایک جھکڑ، ایک ہوا چلی، آندھی چلی، تباہ کر دینے والی جتنی تھی، اس نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے. جس پہ سے گزری اسے چورا چورا کر کے رکھ دیا. وفی ثمود اذ قال لهم تمتعوا حتی حین. اور سمود کے وقت میں بھی یہ کیفیت ہوئی. وارننگ ان کو دی تھی کہ بعض آ جاؤ، تھوڑا سا وقت تمہارے پاس یہ ہے، بچ جاؤ گے. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. انہوں نے بھی سرکشی برتی، مذاق سمجھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیسے تباہ ہو سکتے. قوت کے نشے میں ہر شخص یہی کہہ رہا ہے عزیزان من کہ ہم کیسے تباہ ہوتے ہیں. اسی کے دور میں، اسی زمانے میں جن کے پاس یہ قوت نہیں ہوتی، یعنی جو اس نشے میں نہیں ہوتے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تباہی آ رہی ہے. انہیں تو نظر آتا ہے یہ کر کچھ نہیں سکتے. انہیں اسی سے کہنا ہوتا ہے، وہ اس نشے میں ہوتا ہے. اور جو نشے میں ہوتا ہے وہ تو کوئی سمجھ کی بات مانتا ہی نہیں ہے. نشے کا تو یہ حق شرابی کے نشے کو دیکھیے. نشے کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ میں نہیں اپنے آپ کہتا، ہم کہتا، اوے اسی بڑے انہیں، وہ اسی کہنے لگتا اپنے آپ. جب بھی کوئی دوسرے کو تو اور اپنے آپ کو ہم کہنے لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نشے میں ہے. پھر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. انا ربکم الاعلی، یہ تھا نا فرعون، وہ انی بھی نہیں کہہ رہا تھا. حالانکہ خدا بھی وہ تو اس کو حق حاصل ہے، وہ انا کہتا ہے اپنے آپ کو.
لیکن جب بھی وہ بندوں کے ساتھ بات کرتا ہے، ان کے ساتھ تراحم خسروانہ برتتا ہے تو انی کہتا ہے، انی غفور۔ بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن کے انداز عجیب ہے صاحب۔ انا نہیں کہتا پھر اس وقت، یہ انا کہنے والے لوگ تھے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ۔ کیا بات دونوں کہی، کہ غلط نظام سے یہ کیفیت ہو گئی ان بدمستوں کی۔ دو لفظ عزیزان مان، کہ نہ تو اتنی قوت رہی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہ سکتے، اور جنہیں سمجھ رکھا تھا کہ ایسے وقت میں وہ ہمیں مدد دیں گے، نہ کوئی مدد پہ آیا ان کی ساتھ۔ یہ باتیں 2000 سال 4000 پہلے کی نہیں ہو رہی۔ ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے، نہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا انتظام سخت کی، اور جن کے متعلق سمجھتے تھے کہ وہ بچا لیں گے، نہ وہ بچانے کے لیے آئے۔ بے آف بنگال میں ہی وہ جو بیڑا تھا، کہہ رہے تھے 7 دن تک وہ ادھر سے ادھر تیرتا رہا اور بنگلہ دیش آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ جو مدد دینے کے وعدہ کرتے ہیں، وہ تو اس وقت پھر یہ آپ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے۔ آپ کو قائم رکھنے میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، مدد دے دیتے۔ آپ کو اگر بفر سٹیٹ بنانا ہوتا ہے تو ہر قسم کی مدد دیتے چلے جاتے ہیں، قربانی دا بکرا بنتا تو رہ جائے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ادھر اس کو کٹوائی دینا چاہیے، ادھر زیادہ فائدہ ہے، وہ ادھر کر دیتے ہیں۔ کیا بات کہی ہے، فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، استطاعت، اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونے کی استطاعت نہ پیدا کی۔ اور جنہیں سمجھتے تھے کہ ایسے وقت میں وہ ہماری مدد کو پہنچ کے بچا لیں گے، تو ایسے میں کسی نے آواز تک نہیں دی برابر میں۔ تو کیوں کان من، یہ داستان پرانے دور کی ہے یا ہر دور کی داستانیں ایسی ہیں؟ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ سب سے پہلے تو قوم نوح کی بات شروع ہوئی تھی۔ کیا جرم تھا ان کا؟ انہوں نے معاشی طبقات پیدا کر دیے۔ عجیب بات ہے، پہلا نبی، پہلی قوم، پہلی داستان، اور بات قرآن شروع کرتا ہے طبقات کی تقسیم سے، کہ وہ ان کے ہاں کے جو دولت مند طبقہ تھا، سردار تھے، وہ سردار وہی بن جاتے تھے کہ جو جاگیردار اور دولت مند ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کنجڑے کام کرنے والے کمی، جن کو ہم کہتے ہیں، ہم بھی گاؤں میں ان کو کمی کہا کرتے تھے، وہ کمی سے ذرا آگے چلے تو کمین ہو گئے۔ یہ کام کرنے والا طبقہ تمہارے ہاں کا جو ہے، کام کرنے والا نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کس قدر پرورشن ہوتی ہے کہ کام کرنے والا نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ گاؤں میں کمی کام کرنے والے کو کہتے تھے، اور وہ پس درجے کا تھا۔ آج بھی میرا خیال ہے گاؤں میں یہ ہوگا، میرے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا۔ اس دور میں بھی یہ بات تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کمی ہے، یہ کام کرنے والے ہیں، یہ ہمارے مقابل میں بیٹھ کیسے سکتے ہیں۔ دعویٰ یہ تھا ان کا، یہ نہیں کہ جو بات تم کہتے ہو وہ غلط ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ کہتے تھے کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ بھی ہمارے برابر میں آ کے بیٹھ جائیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی تباہی جو تھی اس قوم کی اس طریق سے آئی، استعارتاً کہوں گا، پانی کے سیلاب سے، اور پانی تو پھر گڑھے کو اور اونچ اور نیچ کو برابر کر دیا کرتا ہے نا۔ تو اس نے پھر کمی اور سردار کو برابر کر دیا نا، کمی تو بچ گیا۔ تو کیسے یہ بچے تھے؟ جیسا میں نے عرض کیا
حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. اگر یہ معجزے سے بچنا ہوتا تو پھر کشتی کے ذریعے بچنے کے کیا معنی؟ اور کشتی کے ذریعے بچنا ہے تو مومن اور کافر دونوں بچ سکتے ہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو بیٹے کو آواز دے رہے تھے کافر کو کہ آ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا بچ جاتا، وہ خود نہیں بیٹھا. تو بات تو آج بھی ہمارے لیے ہے کہ تباہیوں کے سیلاب سے بچنے کے لیے جو قبل از وقت کشتیاں بنا لیتے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں، اور جو اس وقت پھر اپنے عیش و عشرت میں اور کھیل تماشے میں اور لغو و لہو میں اپنی مفاد پرستیوں میں لگے رہتے ہیں، کشتیوں کی فکر نہیں کرتے، تو پھر سیلاب نہ پرست کے درے خانہ کدام است. بڑا عمدہ مصرع ہے صاحب. سیلاب یا ہڑ آتا ہے تو یہ آ کے نہیں پوچھتا کہ جی دروازہ کہاں ہے جو میں وہاں سے داخل ہوں. وہ دروازہ نہیں پوچھا کرتا. بہت خوبصورت ہے. سیلاب نہ پرست کہ درے خانہ کدام است، پھر وہ سب کو برابر کر دیتا ہے. تو بات یہ کہی آخر میں آگے قرآن میں کہ جو قوم سیلاب کی آمد سے پہلے کشتیاں بنا لیتی ہے وہ اس تباہی سے بچ جاتی ہے. اب تم سوچ لو خود بیٹھ کے کہ کس قسم کے سیلاب آنے والے ہیں اور تم نے اس سے بچنے کے لیے کشتیاں کیسی بنائی. لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ جو قوم بھی ان مقاصد کو چھوڑ کے عیش اور عشرت میں پڑ جائے، قوت کے نشے میں پڑ جائے، انانیت کا شکار ہو جائے، وہ مدہوش ہو جاتی ہے اس کے. اور یہ ساری قوم کی بات جو ہے وہ یہ نہیں کرتا، وہ تو بڑی بات پتے کی کہتا ہے. غالباً حضرت صالحہ نے یہ کہا تھا یا حضرت ہود نے یہ کہا تھا، دونوں میں سے ایک نے، کہ یا اللہ یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، میں ان کی اصلاح کیسے کر سکوں گا؟ اتنی بڑی تعداد اس قوم کی، اس قدر یہ بگڑی ہوئی قوم، خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، تو میں کس طرح ان کی اصلاح کروں گا؟ کہا گیا کہ یہ ساری قوم کی بات نہیں، دارالخلافے میں 9 بدماش کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کا انتظام کر دو تو قوم ساری ٹھیک ہو جائے گی. قوم تو ان کی وجہ سے بگڑتی ہے. کیا کیا باتیں نہیں بتا گیا قرآن. یہ ہے بات. لیکن جب یہ انہیں نہیں ٹھیک کرتی، یہ ساتھ تباہ ہوتے ہیں، تو پھر قرآن یہ بھی بتا کہ جہنم میں یہ کہیں گے کہ بارے الہ انہوں نے ہمیں تباہ کیا تھا، انہیں دگنی سزا دے، ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ ہم تو بے بس تھے، انہوں نے تباہ کیا تھا. جواب ملے گا کہ ان کو جو قوت حاصل تھی وہ کس کی بدولت حاصل تھی؟ تمہاری ہی دی ہوئی قوت تھی جو انہیں حاصل تھی، ورنہ ان کے تو 2 ہی بازو تھے. تم اگر ان کی تقویت کا سامان نہ بنتے تو یہ کر کیا سکتے تھے؟ تم ذریعہ ہو اس تمام خرابیوں کا جو ان کے ہاتھوں سے برپا ہوئی ہیں، اس لیے تمہیں بھی وہی سزا ملے گی جو ملتی ہے. ٹھیک ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم نہیں تھے. تو قرآن ان داستانوں کو عزیزان من اس لیے دہراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے چیزیں، یہ فطرت کے یہ حوادث جنہیں ہم کہتے ہیں سیلاب، جھکڑ، تیز ہوائیں، زلزلے، کہتے ہیں آتے رہتے ہیں. جو قومیں قبل از وقت ان کے متعلق انتظام کر لیتی ہیں وہ اس سے بچتی ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جن قوموں کے اکابرین اپنی مفاد پرستیوں میں پڑے رہیں، اپنی عیش پسندیوں میں پڑے رہیں، اپنی ہی وہ چالوں میں چالیں چلتے رہیں بساط کے اوپر، وہ اس میں منہمک رہتے ہیں، وہ پھر اس انتظامات کے معاملے کے اندر کام نہیں دیتی باتوں کی. ادھر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، تباہی آ جاتی ہے. وہ ارم کی قوم جو تھی، قوم سبا،
اس کے معاملے میں قرآن نے بتایا کہ اچھی بھلی زراعتی اکانومی تھی ان کی، زراعت کی، بڑے اچھے باغات لہلاتے ہوئے، کھیتیاں بڑی عمدہ، انہوں نے ڈیم بنا رکھے تھے، ان میں وہ پانی اسٹور کرتے تھے، ان سے یہ سارا کچھ ہوتا تھا، بڑی خوشحال قوم۔ کہنے لگا ان میں جو ہوس آئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دور دراز تک ہم باہر کیوں نہ چلے جائیں، ابو ظہبی میں اور قطر میں اور ان میں کیوں نہ چلے جائیں، لمبے لمبے راستے اختیار کر دیے تجارت کے، اور وہ ڈیم رہنے دیا اسی طرح۔ یہ آپ لگ گئے اس ہوس اور کے اندر، باہر جانے لگ گیا، ڈیم کی مرمت نہ کی، ایک دم جو ایک حلہ آیا ہے اس نے بند توڑ کے رکھ دیا، وہ کہنے لگے وہ سارے کا سارا ہی بہا کے لے گیا صاحب، یہ اس تجارت میں لگے رہے۔ یہ بتاتا ہے قرآن۔ یہ تھے عزیزان مانو ذرا جن کی وجہ سے یہ قومیں ان طریقوں سے تباہ ہوتی تھیں۔ یہ کوئی معجزے کی بات نہیں ہے، یہاں تو ہر بات قانون کے مطابق ہوتی ہے، یہ تباہیاں بھی قانون کے مطابق آتی ہیں۔ بچا جا سکتا ہے اگر حفاظت کے سامان کر لیں۔ حفاظت کے سامان اس صورت میں وہ کہتا ہوتے ہیں کہ جب ارباب نظام جو ہیں وہ اس فکر میں ہر وقت رہیں کہ قوم کس طرح سے محفوظ رہ سکتی ہے، تباہیوں سے کس طرح سے حفاظت کا سامان بام پہنچایا جا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس چیز میں لگائے رکھیں، تو یہ فطرت کی طرف سے تو یہ چیزیں آتی ہی رہتی ہیں۔ آج بھی جن قوموں نے اپنے انتظام کر رکھے ہیں وہ آپ دیکھیے کیسے بچے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی حال ہے، ان کے پاس چپا بھر زمین نہیں ہے، وہ سمندر کو دھکیل دھکیل کے پیچھے کرتے جاتے ہیں، اور وہاں انہوں نے تختوں کے بند لگائے ہوئے ہیں کہ پانی نہ آنے پائے، اور ایک مملکت بتا رکھی ہے وہ سمندر کے پانی کو نہیں آنے دیتے۔ ساڈے کولوں لئی دا نالا جڑا ہے گا راول پنڈی دا وہ سنبھالیا نہیں جاتا، یعنی کیپٹل سٹی تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا وہ وہاں کون سا دریا ہے، ہم نے تو دیکھا وہاں تو قرب و جوار میں دریا بھی کچھ نہیں۔ کہنے لگے جی ایک نالا بہتا ہے شہر کے بیچوں بیچ، وہ نالا تباہ کر کے لے گیا۔ میں نے کہا جس قوم نو نالا تباہ کر کے لے جائے آگے کہنے والی گالی نہیں، خدا حافظ، خدا ہوتا کہ میں حافظ ہو سکتا۔ عزیزان من، ہم سورہ الذاریات کی آیت 47 تک آ گئے، 48 سے پھر آگے لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔